وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ، ان میں سے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں 4 طبقوں کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں بڑی آسمان سے نازل فرمائی ہیں۔ ایک ہے قرآن، دوسری ہے تورات، تیسری زبور، چوتھی انجیل۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان ہیں، مومن ہیں، والذین ہادوا، اور اسی طرح جو لوگ یہودی ہیں، اور تیسرے صابی وہ لوگ تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن زبور کی تلاوت کرتے تھے، تو زبور کے ماننے والے بھی آگے، والنصارى یعنی انجیل کے ماننے والے عیسائی۔ ان 4 کا بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جنت میں جائیں گے یہ لوگ۔ اس آیت مبارکہ میں اصل میں یہ ہدایت دینا مقصود ہے کہ یہودی جیسے دعویٰ کرتے تھے کہ بس یہودی جنت میں جائیں گے، جو یہودی نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ عیسائی دعویٰ کرتے تھے نصارہ کہ جو نصرانی ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب دعووں کو رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہودی نام رکھ لینا، عیسائی نام رکھ لینا، نصرانی نام رکھ لینا، صابی نام رکھ لینا، حتیٰ کہ مسلم نام رکھ لینا، یہ کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے۔ معیار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، یہ معیار ہے۔ یہ جس کے اندر ہوگا وہ جنتی ہے، جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے اگرچہ اس کے کاغذات میں مسلمان لکھا ہوا ہے لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ یہ شرائط اس کے اندر پائی نہ جائے، یہ صفات اس میں اگر نہیں ہوں گی تو پھر نہیں۔ اور اگلی بات بھی ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہود جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تو یہود جس دین پر تھے تو اسی دین پر ایمان لانا اور اس کے مطابق عمل صالح ان سے مطلوب تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے تو اب ان کی تعلیمات کے مطابق ایمان اور عمل صالح وہ مطلوب تھا، اور اس کے بعد جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب ان کی تعلیمات کے مطابق ایمان اور عمل صالح وہ مطلوب ہے۔ تو یہ ہوگا تو بندہ مومن ہے، بندہ جنت والا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہے، بھلے نام وہ کچھ بھی رکھ لے۔ اور ایک اور بات یہاں ذہن میں رکھیں کہ یہاں دیکھیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، یہاں رسالت کا تذکرہ نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسالت کو کوئی نکال بھی دے تو خیر ہے، اللہ پر ایمان اس وقت تک کامل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ رسول پر ایمان نہ لایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ویسے بھی اس آیت مبارکہ سے ہٹ کر قرآن پاک میں قدم قدم پر اطیع اللہ و اطیع الرسول کا تذکرہ موجود ہے، لہذا اس سارے تناظر کے اندر وہ یہاں مطلوب ہے اگرچہ الفاظ کے اندر مذکور نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک معیار ذکر فرما دیا۔ آگے ارشاد فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، پکا وعدہ، وارسلنا الیہم رسولا، اور ان کی طرف رسول بھیجے تھے، کلما جاءہم رسول، جب بھی رسول ان کے پاس لاتے، بما لا تہوی انفسہم، ایسے احکام جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتے، تو فریقاً کذبوا،
ان انبیاء کرام میں سے ایک جماعت کو، ایک گروہ کو ان لوگوں نے جھٹلایا، وفریقا یقتلون، اور ایک گروہ کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ انبیاء کرام کے قاتل بنے بنی اسرائیل۔ وحسبوا اللہ تکون فتنہ، اور وہ گمان کرنے لگے کہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ گمان کر کے ان لوگوں نے انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ کیا، لہذا پہلے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کیا، جس نے ان کو تاخت و تاراج کیا اور ان کو غلام بنایا، بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو نجات دی اور اس کے پنجے سے یہ لوگ نکلے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں نے انبیاء کرام کو جھٹلانا اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان حضرات کو ان لوگوں نے قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے درپے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو فرمائے کہ فعموا وصموا، تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، کس سے؟ اللہ کے احکامات سے۔ اللہ نے جو احکام دیے تھے انبیاء کرام کے ذریعے سے، ان سے اندھے اور بہرے بن گئے، یعنی ان کو نہ ماننا۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کو مہلت دی، ان کی توبہ قبول کی۔ ثم عموا وصموا، پھر اندھے اور بہرے بن گئے، کثیر منہم، ان میں سے اکثر۔ تو اکثر تو ایسے ہی بنے۔ اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے چند ایک ہیں، تو چند ایک تو ایمان لے آئے، اور اکثر ان میں سے عموا وصموا، وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کرتے ہیں سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں ایک ہدایت تو یہ مل گئی کہ دیکھیں، نسل، قوم، علاقہ، زبان، رنگ، قد کاٹھ، کاسٹ، ان کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ یہ جٹ ہیں جی، یہ بٹ ہیں جی، یہ چودھری ہیں جی، یہ رانے ہیں جی، یہ فلانے ہیں جی، فلانے ہیں، ان کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں۔ عرب و عجم کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں۔ جو معیار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ہے کہ نام جو مرضی رکھ لو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک معیار یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو اس معیار پر اترے گا پورا تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ایسی جگہ میں بھیج دیے جائیں گے نہ ان کو خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آگے آنے والے حالات کا، اور غم ہوتا ہے پیچھے کچھ رہ جانے والی چیزوں کا، کچھ ضائع ہو جانے والی چیزوں کا۔ تو یہ کیفیت صرف جنت میں ہوگی۔ جنت میں نہ تو خوف ہوگا کہ مر جائیں گے، چھن جائے گا، لٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ خوف نہیں ہے۔ اور جو کمی بیشی دنیا میں ہو گئی ہے اس کا غم بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ غم بھی نکال دیں گے، بالکل عافیت والی زندگی دیں گے، سہولت والی، آسانی والی زندگی دیں گے۔ جنت تو پھر جنت ہے، اس میں تو کسی طرح کی بھی کوئی بھی ٹینشن نہیں، یہ ٹینشنیں ساری دنیا کے اندر ہے۔ تو اس کا معیار اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔